بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زناکاری کی مذمت و سزا حدیث کی روح سے۔ جنگلی قبائل اقوام قدیمہ اور اہل کتاب کے یہاں زناکاری و فعل قوم لوط یا اغلام بازی کی قباحت و سزا ذکر کرنے کے بعد شریعت اسلامیہ میں ان کی مذمت و سزا کے سلسلے میں قرآن کریم کے کتنے ہی مقامات ذکر کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم کی طرح ہی حدیث شریف میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال قبیحہ و منکرہ، ان اخلاقی و سماجی جرائم اور روحانی امراض کی شدت کے ساتھ مذمت بیان کی ہے، اور ان افعال میں سے کسی کو قابل ذکور کوب، کسی کو قابل گردن زدی اور کسی کو قابل رجم و سنگساری قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ یہ افعال کسی مومن کے شایان شان ہرگز نہیں، اور ان کا ارتکاب کرنے والا مومن نہیں رہتا، گویا یہ ایمان کے منافی افعال ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں یہ احادیث دیکھیں۔ نمبر 1، زانی کا ایمان سے تہی دامن ہو جانا۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد و نسائی، مسند بزار، مختصر اور معرفہ السنن والآثار بحیقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اور جب وہ شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اور نسائی شریف میں ان الفاظ کے بعد یہ اضافی الفاظ بھی ہے، پس جب وہ زنا کرتا ہے تو اسلام کا پٹا اس کی گردن سے نکل جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس معنی و مفہوم کی بعض دیگر احادیث بھی ہے، مثلا سنن ابی داؤد، ترمذی، بحیقی اور مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسلمان زناکاری کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، تو ایمان اس پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب بدکاری سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اور مستدرک حاکم کے الفاظ یوں ہے، جو زنا کرتا یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان اس سے اس طرح نکال دیتا ہے جیسے کہ انسان قمیص کو اپنے سر سے نکال دیتا ہے۔ سنن کبریٰ بحیقی کی ایک روایت میں ہے، ایمان قمیص کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پہنا دیتا ہے، پس جب بندہ مسلمان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کی قمیص اتر جاتی ہے، اگر توبہ کر لے تو اس پر لوٹا دی جاتی ہے۔ معجم طبرانی میں بھی ایک صحابی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے، پس اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زناکاری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے دولت ایمان سلب کر لیتا ہے، اور وہ اس وقت تک مصلوب رہتا ہے جب تک وہ باقاعدہ توبہ نہ کر لے۔ البتہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اگر کوئی صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ندامت و توبہ کو قبول کر کے اسے ایمان واپس لوٹا دیتا ہے۔